أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن ابی عمر سفیان زہری حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اس کے لیے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھے مال کی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، 1/3 مال؟ فرمایا ہاں، 1/3 مال، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تم اگر ان میں سے کسی پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے ہٹ گیا؟ فرمایا، میرے بعد تم رضائے الہی کے لیے جو بھی نیک عمل کرو گے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور درجات بلند کیے جائیں گے۔ شاید تم میرے بعد زندہ رہو اور تم سے کچھ قومیں نفع حاصل کریں اور کچھ قومیں نقصان اٹھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، لیکن سعد بن خول کا افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکہ ہی میں فوت ہو جانے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے کئی سندوں پر منقول ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی کے لیے 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ بعض علماء نے 1/3 مال سے کم کی وصیت کو مستحب قرار دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مال زیادہ ہے۔ نصر بن علی، عبد الصمد بن عبد الوارث، اشعث بن جابر، شہر بن حوشب، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی مرد اور عورتیں 60 برس تک اللہ تعالی کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو موت آتی ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی،
من بعدی وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ الی قولہ ذالک الفوز العظیم۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت کی جائے یا ادائیگی قرض کے بعد، لیکن وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ اللہ تعالی کا حکم ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ نصر بن علی جو اشعث بن جابر سے نقل کرتے ہیں، نصر جہضمی کے دادا ہیں۔ ابن ابی عمر، سفیان، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جس کے پاس وصیت کے لیے مال ہو تو اسے لازم ہے کہ 2 راتیں بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے سالم سے، وہ ابن عمر سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ احمد بن منیع، ابو قطن، مالک بن مغول، طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر وصیت کیسے لکھی گئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی وصیت کی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مالک بن مغول کی روایت سے جانتے ہیں۔ علی بن حجر، حناد، اسماعیل بن عیاش، شراحبیل بن مسلم خولانی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے، ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کرے یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، اس پر قیامت تک اللہ تعالی کی لعنت مسلسل برستی رہے گی۔ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانا بھی نہیں؟ فرمایا، کھانا ہمارے سب مالوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا، مانگی ہوئی چیز اور دودھ کے لیے ادھار لیے ہوئے جانور واپس کیے جائیں اور قرض ادا کیا جائے، اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے۔
جس کی اس نے ضمانت دی ہے۔ اس باب میں حضرت عمرو بن خارجہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ سے اور سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسماعیل بن عیاش کی اہل عراق اور اہل حجاز سے وہ روایت قوی نہیں جن کو نقل کرنے میں وہ منفرد ہیں، کیونکہ انہوں نے منکر روایتیں نقل کی ہیں، جبکہ ان کی اہل شام سے نقل کردہ احادیث زیادہ صحیح ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری بھی یہی کہتے ہیں۔ احمد بن حسن احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش بقیہ سے زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ ان کی بہت سی احادیث جو وہ ثقہ راویوں سے نقل کرتے ہیں منکر ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن زکریا بن عدی سے اور وہ ابو اسحاق فزاری سے نقل کرتے ہیں کہ بقیہ سے وہ حدیثیں لے لو جو وہ ثقات سے روایت کرتے ہیں، لیکن اسماعیل بن عیاش ثقات سے روایت کریں یا غیر ثقات سے، ان سے کوئی روایت نہ لو۔ قتیبہ، ابو عوانہ، قتادہ، شہر بن حوشب، عبد الرحمن بن غنم، حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطاب فرمایا۔ میں اس کی گردن کے نیچے کھڑا تھا، وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، پس وارث کے لیے وصیت نہیں، لڑکا صاحب فراش کا ہوگا، یعنی جس کی وہ بیوی یا باندی ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، ابو اسحاق حمدانی، حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو۔ عام علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرض دیا جائے۔ بندار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، ابو اسحاق، حضرت ابو حبیبہ طائی کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی وصیت کی۔ میری ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی نے میرے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مال کہاں خرچ کیا جائے؟ فقراء پر، مساکین پر، یا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر؟ فرمایا، اگر میں ہوتا تو مجاہدین کے برابر کسی کو نہ دیتا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مرتے وقت غلام آزاد کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص شکم سیر ہو کر ہدیہ بھیجے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، حضرت عروہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ بریرہ اپنی بدل کتابت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مدد لینے کے لیے آئیں، جبکہ انہوں نے اس میں سے بالکل کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان سے پوچھو، اگر وہ لوگ پسند کریں تو میں تمہاری کتابت ادا کروں اور حق ولا مجھے حاصل ہو تو میں ایسا کروں گی۔ حضرت بریرہ نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر حضرت عائشہ چاہیں تو ثواب کی نیت کر لیں اور حق ولا ہمیں حاصل ہو تو ہم ایسا کر لیں گے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا اس کے لیے جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرط باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں۔ جو شخص ایسی شرط لگائے گا وہ شرط پوری نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ شرط لگائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔ بندار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے آقاؤں نے ولا کی شرط رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے، یا فرمایا جو نعمت کا والی ہو۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف عبداللہ بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ سفیان ثوری اور مالک بن انس بھی عبداللہ بن دینار سے اسے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ سے منقول ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار مجھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اجازت دیں میں ان کی پیشانی چوم لوں۔ یحییٰ بن سلیم نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، لیکن اس میں وہم ہے، اور صحیح سند یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن دینار سے، اور وہ ابن عمر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند سے کئی راویوں نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمرو سے نقل کی ہے، اور عبداللہ بن دینار اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔ حناد ابو معاویہ اعمش حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفہ کے سوا اور کوئی کتاب ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اس صحیفہ میں اونٹوں کے دانتوں کی دیت اور زخموں کے احکامات مذکور ہیں۔ اسی خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ حیر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، پس جو کوئی اس میں کوئی بدعت نکالے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے کوئی فرض و نفل قبول نہیں فرمائے گا، اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، اس پر بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالی اس سے بھی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کا کسی کو پناہ دینا ایک ہی ہے۔ ان کا ادنا آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو سب کو اس کی پابندی ضروری ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اسے اعمش سے، وہ ابراہیم تیمی سے، وہ حارث سے، اور وہ علی سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہیں۔ عبد الجبار بن علا عطار، سعید بن عبد الرحمن مخزومی، سفیان، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو فزارہ کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی نے سیاہ لڑکا جنا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے؟ عرض کیا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ بھی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے عرض کیا شاید اس میں کوئی رگ آ گئی ہو، یعنی اس کی نسل میں کوئی کالا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر شاید ہمارے بیٹے میں بھی ایسی کوئی رگ تمہارے باپ دادا کی آ گئی ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا کہ مجزز قیافہ شناس نے بھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن عیینہ اسے زہری سے، وہ عروہ سے اور وہ عائشہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا کہ مجزز قیافہ شناس زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے پاس سے گزرا جبکہ ان کے سر ڈھکے ہوئے اور پاؤں ننگے تھے۔ مجزز نے کہا کہ یہ پیر ایک دوسرے سے ہیں۔ سعید بن عبد الرحمن اور کئی حضرات نے بھی اسے اسی طرح سفیان سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء اس حدیث سے قیافہ لگانے کو درست کہتے ہیں۔ اظہر بن مروان بصری، محمد بن سوا، ابو معشر، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے دل کی خفگی دور ہو جاتی ہے۔ نیز کوئی پڑوسی عورت اپنے پڑوس میں رہنے والی عورت کو بکری کا کھر دیتے ہوئے بھی نہ شرمائے، یعنی حقیر چیز کا بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ابو معشر کا نام نجیح ہے اور یہ بنو ہاشم کے مولا ہیں۔ بعض اہل علم ان کے حافظہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ احمد بن منیع، اسحاق بن یوسف، ازرق، حسین مکتب، عمرو بن شعیب، طاووس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو خوب کھا کر پیٹ بھر اور قے کر دے، پھر دوبارہ اپنی قے کھانے لگے۔
اس باب میں حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، حسین، عمر بن شعیب، طاووس، حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں، ہاں البتہ باپ اپنے بیٹے کو چیز دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے، اور جو شخص کوئی چیز دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کھا کر پیٹ بھرنے کے بعد قے کرے اور دوبارہ اسے کھانے لگے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی شخص کو ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں۔